قرآن مجید کا 44واں سورہ سورہ دخان۔ سورہ دخان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 44واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 64واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام 10ویں آیت کی مناسبت سے دخان رکھا گیا ہے اور عربی میں دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کو لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں شب قدر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک رات سے وہی شب قدر مراد ہے۔ آیت نمبر 10 میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ دنیاوی آگ کا دھواں نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی کی مہیب شکل ہے، جہاں دم گھٹنے لگے اور زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ آیت نمبر 37 میں قوم تبع کا ذکر ہے، اور تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق لوگوں کی اکثریت دنیا کو کھیل تماشا سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، جیسا کہ جن و انس کی خلقت کے حوالے سے مذکور ہے کہ ان کی خلقت کا مقصد معرفت الہی ہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک کے مطابق اہل جہنم کو نہ صرف عذاب جسمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ عذاب روحانی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جیسے آیت میں بیان ہوا کہ فرشتے آواز دیں گے کہ اپنے کیے کا مزہ چکھو، دنیا میں تم بڑے صاحب عزت کہلائے جاتے تھے۔ جو شخص رات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ حامیم۔ ہا میم۔ والکتاب المبین۔ اس روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ رسول کا بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر، وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔
لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا۔ يغشى الناس هذا عذاب أليم جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ عذاب دردناک ہوگا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وہ فریاد کریں گے، ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہے جبکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ تو تربیت یافتہ دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون جس دن ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے ہم اس دن انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور باتحقیق ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اس رسول نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور اللہ کے مقابلے میں برتری دکھانے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ بس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ نے فرمایا بس میرے بندوں کو لے کر رات کو چل پڑے، یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور عمدہ محلات۔
ونعمة كانوا فيها فاكهين اور نعمتیں جن میں وہ مزے لیتے تھے. كذلك وأورثناها قوما آخرين. یہ قصہ اسی طرح واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریا کیا اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور باتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. یعنی فرعون سے جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور باتحقیق ہم نے انہیں بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر فوقیت بخشی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں سری امتحان تھا. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. یہ لوگ ضرور کہیں گے إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے، پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے پیش کرو. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ؟ انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے ان دونوں کو بس برحق پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. مگر جس پر اللہ رحم کرے یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے. إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ بے شک زقوم کا درخت طَعَامُ الْأَثِيمِ. گنہگار کا کھانا ہے. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو
شکموں میں کھولتا ہے، كغلي الحميم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ ذق إنك أنت العزيز الكريم چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے۔ إن هذا ما كنتم به تمترون یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ إن المتقين في مقام أمين اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، في جنات وعيون باغوں اور چشموں میں، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين اسی طرح ہوگا اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ فارتقب إنهم مرتقبون بس اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منتظر رہیں، یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔